وعلیکم السلام۔ آج پھر میں اس حکومت گرانے کی بات پر بعد میں جاؤں گا، آپ کو لگتا ہے مزید ریلیف ملا ہے مسلم لیگ نون کو عدالتوں سے؟ دیکھیں کاشف صاحب، یہ کہہ دینا جب کہیں ریلیف ملے تو لگے یہ کہ جیسے بہت کسی پر کوئی احسان کیا گیا ہے۔ بات تو یہ ہے کہ یہ مقدمات بنے کیوں جو مقدمات چل نہیں سکتے تھے؟ وہ 9 ماہ اندر کیوں رہا؟ اس نے اپنی سیٹ اسی وجہ سے چھوڑنی پڑی، ہارنی پڑی، دینی پڑی کسی اور کو، وہ کیوں ہوا؟ یہ فیصلے ہمیشہ اس طرح کے ہمیشہ انتخابات کے قریب کیوں آ کر ہوتے ہیں؟ ہمیشہ احتساب کا نعرہ جو ہے وہ کبھی حکومت بننی یا توڑنی ہو تب کیوں لگتا ہے، یا انتخابات کے قریب یہ جو ہم سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں غداری اور اس توہین مذہب کے؟ تو یہ ایک رواج جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ سوال ہمارا تو یہ ہے کہ وہ شہباز شریف کے 6 ماہ آپ نے کس اندر رکھا جب آپ کے پاس کیس نہیں تھا؟ جب آشیانہ میں اور صاف پانی میں جو کمنٹس ہائی کورٹ کے آئے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب اسی طرح حنیف عباسی صاحب کا کیس ہے، اگر ہمیں اس میں سے کسی جگہ ریلیف یا آپ کہیں کہ انصاف جو 8-9 ماہ پہلے یا سال پہلے ملنا چاہیے تھا جو دیر سے ملا وہ ملا، تو یہ میرا خیال ہے یہ تو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ بڑی دلچسپ بات ہے طلال چودھری صاحب، آپ نے غلط کیسز میں حنیف عباسی صاحب کے کیس کا ذکر کیا اور شہباز صاحب کے کیس کا ذکر کیا، میاں صاحب کے کیس کا آپ نے ذکر نہیں کیا، اس کا مطلب ادھر سزا ٹھیک ہوئی ہے؟ نہیں دیکھیں نا، آپ کا پروگرام کا احاطہ کرنا ہوتا ہے۔ میں نے ریلیف کی بات کی، ریلیف تو میاں صاحب کو میاں نواز شریف کے کیس میاں نواز شریف سے کیس سے تو ایک زیادتی اور وہ آغاز ہوتا ہے نا جی، یعنی جب آپ نے، میں نے تو اس کو ایک لائن میں کہا کہ انتخابات کے قریب ہی حساب یاد آتا ہے، انتخابات کے قریب ہی سرٹیفکیٹ دینے یاد آتے ہیں، اور وہ سارے سرٹیفکیٹ ہم نے بھگتے ہیں۔ غداری کا بھی بھگتا میاں نواز شریف نے، توہین مذہب کا بھی بھگتا، اور اس کے بعد چور اور ڈاکو کا بھی بھگتا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں انصاف کے نظام کو، اور کم از کم انصاف کے نظام پر جو اثر انداز چیزیں ہوتی ہیں انہیں اب ہمیں دیکھنا ہوگا۔ یہ کام اس طرح چل ہی سکتا، اور میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں جو تھیں آج عیاں ہو رہی ہیں کہ ہماری باتیں ٹھیک تھی۔ یہ ایک خاص قسم کے سرگمسٹانسز میں ہوئی ہیں، اور یہ مقدمات سی نوعیت کے تھے، یہ پولیٹیکلی وکٹیمائز کرنے کے لیے، یہ انتخابات پر اثر انداز ہونے کے لیے تھا، وہ حنیف عباسی صاحب کا ہو، میاں نواز شریف کا ہو، اور اس کے بعد پہلے وہ چلے، اور اس کے بعد حکومت۔ پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں سوال کسی سے نہیں پوچھنا چاہیے، اگر کسی سیاستدان کی کوئی پراپرٹیز ہیں وہ اکاؤنٹنگ نہیں ہیں، وہ ان کا جواب نہیں دے پا رہے، تو پھر جانے دے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چلے میں آتا ہوں آپ کے پاس واپس، کیونکہ بنیادی طور پہ تو آرگومنٹ لارجر یہی ہے۔ میں آپ کا جواب دے دوں نا، کیا اس کا جواب مریم بی بی کو سائڈ پہ کر دیں فی الحال؟ سوال نہیں، آپ سوال پوچھیں، ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ پوچھیں، مگر کسی کو پکڑنے سے پہلے پھر اتنے ثبوت اور چیزیں ہوں، کسی کو 11 سال، کسی کو 11 ماہ اندر کے بعد آپ کے پاس کچھ نکلے نا، اس کا رسپانسبل کون ہے؟ یہ بھی مجھے بتا دیں۔ یہ دوسرا آرگومنٹ ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اس ملک میں جو گرفتاریاں ہیں اس کے طریقہ کار پر بھی میرے ذاتی طور پہ میرا خیال ہے چند صاحب بھی آگے، چند صاحب بھی اس بات پہ شاید اگری کریں گے